الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ سے کرے دور و تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور و تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. معزز حضرات اور پردہ نشین خواتین، اللہ ہماری اس حاضری کو بے انتہا قبول فرما دے، اور یہاں جو کچھ کہا اور سنا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو اور امت کی ماں بہنوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. ہم سب کا یہاں جمع ہونا ایک اونچے مقصد کے لیے ہے، اللہ اس مقصد میں بھی کامیابی عطا فرما دے. معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کا جو نظام چلایا ہے یہ مرد اور عورت کے ذریعے سے. جیسے تھالی بجتی ہے دو ہاتھوں کی ملنے سے، ایسی دنیا میں نسل پھیلتی ہے، دنیا وجود میں آتی ہے مرد اور عورت سے. لہذا دونوں کا دیندار ہونا، دونوں کو دین کا علم ہونا بہت ضروری ہے. اگر اس علم سے دونوں مالا مال ہیں تو نور علی نور ہے، اگر اس علم سے دونوں خالی ہیں تب بھی جہالت اور اندھیرا ہے. اگر دونوں میں ایک علم سے مالا مال ہے، ایک علم سے خالی ہے تب بھی نقصان ہے. لہذا یہی احساس بیدار کرنے کے لیے اور اسی کی طرف توجہ کرنے کے لیے میں اور آپ ہم سب یہاں جمع ہیں. لہذا اس مقصد کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے آگے بات کو سماعت کریں. امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ بات مجھے اور آپ کو بات سمجھا دے. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت کا منظر کیا تھا؟ 12 ہم نے علماء کے بیانات سے اور تعلیم کے ذریعے سے ہم نے اس کو سنا اور پڑھا بھی ہے، بار بار اس کا مذاکرہ کیا. یہ نقشہ آپ کے ذہن میں بھی ہوگا. جہالت انتہا درجے کی تھی، انتہا درجے کی تھی، حد نہیں جہالت کی. ایسے ماحول میں پروردگار عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبوت کے نور سے وہ اندھیرا چھٹ گیا. تفصیل میں جانا نہیں ہے. تو آپ کے نور نبوت سے سب کو حصہ ملا، ایمان والوں کو بھی، غیر ایمان والوں کو بھی. ایمان والوں میں
جو انسانوں میں جو 3 حصے ہیں، مرد، عورت اور بچے، ان تینوں کو بھی نور نبوت سے حصہ ملا، لہذا مردوں کو بھی دین ملا، عورتوں کو بھی دین ملا، بچوں کو بھی دین ملا۔ اور امت کا یہ 3 قسم کا طبقہ، مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، یہ تینوں کے تینوں دین سے مالا مال، علم کے نور سے مالا مال، صفات سے مالا مال تھے، جس کی بنیاد پر چند ہی سالوں کے اندر سارے عالم میں اسلام کا ڈنکا بج گیا۔ یہ صحبت نبوت کی برکت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی یہ برکات تھی کہ جو بھی آتا تھا صحبت نبوت کا نور لے کر جاتا تھا۔ دور گزرتا گیا، بے دینی عام ہوتی گئی، لیکن ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ابھی بھی باقی ہے، اور جب تک انسانیت باقی ہے ذمہ داری تب تک ہے، جب تک سورج نکلتا رہے گا تب تک ذمہ داری رہے گی، جب تک ہماری سانسوں میں، جسم میں سانس باقی ہے، جب تک ہماری سانس چلتی رہے گی تب تک ذمہ داری باقی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں ہم نے بچپن میں علم نہیں سیکھا، بعد میں علم کا ماحول نہیں ملا، جس گھرانے میں ہم پہنچے تھے وہاں علم کا، دین کا ماحول نہیں تھا، کہ یہ مجبوری نہیں ہوگی تمہاری، یہ مجبوری نہیں ہے۔ لہذا بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری، اس کا احساس مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود ایک واقعہ ایسے پیش آیا کہ کچھ مستورات نے سوچا کہ ہم دربار نبوت میں پہنچیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حضور سے ہم سیکھیں گے دین، اور حضور کے ہاتھ پر اپنے اسلام کی بیعت اور کفر سے نفرت کی بیعت ہم کریں گے، اور حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہلوائیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ہم کفر سے، گناہوں سے، معصیت سے، برے کاموں سے ہم نفرت کا وعدہ کرتے ہیں۔ جیسے آج کا یہ مجمع ہمارا ہے کہ ہمارے امت کے محترم و مقدس خواتین یہاں جمع ہیں کہ جن کی اپنی مصروفیات کے باوجود وہ اپنے گھر کے کام کاج کی فرصت، اس میں سے فرصت نکال کر آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ یقیناً آپ کا یہ قیمتی وقت ہے، لہذا اس قیمتی وقت میں قیمتی بات کچھ آ جائے، اس لیے میری گزارش ہے کہ توجہ سے آپ سنیں۔ آپ جیسا ہی مجمع دربار نبوت میں پہنچا تھا، آیت کریمہ اتر گئی پارے 28 میں، سورہ ممتحنہ کی آیت کریمہ ہے، فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی جی یاد رکھیے آپ کے پاس کچھ عورتیں آ رہی ہیں۔ دیکھیے عورتوں نے فیصلہ آنے کا یہاں کیا، عورتوں نے اللہ کے نبی کے دربار میں جانے کا خیال یہاں ظاہر کیا، فیصلہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، فیصلہ آسمانوں سے ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب طلب والی امت کی ماں بہنیں جب اندر سے طلب رکھتی ہیں، پروردگار عالم ان کی طلب پہ قرآن کی آیت کا حصہ بنا دیا اس کو۔ عجیب بات ہے، واقعی سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایمان والے مرد، ایمان والی خواتین جب ایمان کے معاملے میں اور اپنی صفات کو بنانے کے معاملے میں سوچتے ہیں کہ پروردگار عالم کی قدرت اور اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے، پروردگار عالم نے ان ماں بہنوں کی فکروں کو قرآن کی آیت بنا کے اللہ نے اتار دیا، اور رہتی دنیا تک، بلکہ دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی ان آنے والی عورتوں کی ان فکروں پر اترنے والی آیت قرآن کا حصہ بن کے باقی رہی۔ لہذا وہ فکر مند خواتین تھیں، وہ ابھی پہنچنے والی تھی، پہنچنے سے پہلے اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ خواتین آپ کی خدمت میں آ رہی ہیں، وہ آپ سے دین سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ سے اسلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ پہ ایمان کا وعدہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہذا آپ ان کو کچھ پیغامات آپ دیجئے۔ لہذا اللہ رب العزت نے حضور کو ایک ٹاپک دیے کہ جو آنے والی خواتین ہیں ان کو آپ یہ کہیے، آیت کریمہ بنا کے اللہ نے اتار دیا، قرآن کا حصہ بنا کے اتار دیا۔ فرمایا خود اللہ نے سیدھے سیدھے نبی کا نام لے کے کہا یا ایھا النبی، اے نبی جی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آ جائیں اور آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت کرنے لگیں،
ہاتھ پہ ہاتھ کا مطلب کہ جیسے ہم ایک دوسرے سے ہاتھ لگاتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک وعدہ ہے۔ نبی کی خدمت میں آ کے پردے کے آڑ میں، پردے کے پیچھے بیٹھ کر خواتین حضور سے مسائل پوچھ لیتی تھی۔ وہاں آپ کی ازواج مطہرات بھی وہاں ہوا کرتی تھی، آپ کی بیٹیاں بھی وہاں ہوا کرتی تھیں۔ تو پردے کے پیچھے بیٹھ کر عورتوں نے مسائل پوچھنا چاہا اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہا اور آپ سے ایمان پر وعدہ کرنا چاہا۔ تو آیت کریمہ اتار دی، اللہ نے فرمایا اے نبی جی، جب یہ طلب والی، تڑپ والی، یہ احترام والی مقدس خواتین جب آ رہی ہیں، ان سے آپ کو کیا بات کرنا ہے؟ لہذا وہ بات بھی اللہ نے سکھائی ہے۔ اللہ اکبر، کیا پیارے اللہ ہمارے ہیں کہ ایک ایک بات کی رہبری ہماری کر رہے ہیں۔ پہلی بات فرمایا علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اے نبی جی جب وہ آپ کی خدمت میں آ جائیں اور آپ سے کچھ سننے کی طلب لے کے آئیں، آپ کو کیا سنانا ہے؟ کیونکہ وہ عورتیں جو آئی ہیں کفر کے ماحول سے، شرک کے ماحول سے، ایک خدا نہیں 360 خداؤں کو خدا ماننے والی، ہر کنکر کو شنکر بنانے والی، اور ہر ایک کی پوجا پاٹ کرنے والی، اور ہر ایک کو دیوی دیوتاؤں کی صورت میں دیکھنے والی، وہ خواتین اس مذہب سے نکل کے آ رہی ہے۔ اگر آج کے ماحول میں ہم اپنے علاقے کے اعتبار سے غور کیا جائے، ہم بدعت کے ماحول سے نکل کر، شرک خفی کے ماحول سے نکل کر، برائی کے ماحول سے نکل کر سچی طلب لے کر آنے والی خواتین ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں حضور ان سے کیا بات کرنا ہے آپ کو؟ پہلا وعدہ ان سے لیجئے، اللہ یشرکن باللہ شیئا، وہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ توحید یہ بنیادی چیز ہے، عقیدہ یہ بنیاد ہے ہمارا، تاکہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلا کام انہیں یہ کرنا ہے اللہ کے غیر سے بیزارگی کا اظہار کرنا ہے۔ جو کچھ دنیا کا نظام چل رہا ہے، چلتا تھا، جو چل رہا ہے، آئندہ جو چلے گا، یہ سب اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا وعدہ لیا اور کہا کہ اے میری امت کی خواتین، اے میری بیٹیوں اور امت کی ماں بہنوں، یاد رکھو پہلا وعدہ مجھ سے یہ کرو، اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ سچی توبہ کرو۔ آج کے بعد کفر و شرک سے ہم بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں، بیزارگی اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، کبھی بھی دوبارہ کفر و شرک میں داخل نہیں ہوں گے۔ کفر و شرک میں جانا ایسے جیسے آگ میں کودنے کے برابر ہے۔ اس درجے نفرت ہمیں ہونی چاہیے کفر و شرک سے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، ہم ان سب سے بچے ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ اس وقت کا تھا جس وقت آیت اتر رہی تھی۔ اتنا آسان نہیں تھا اسلام میں آ جانا۔ گویا ایک آدمی کا اسلام میں آ جانا پورے گھر سے، پورے خاندان سے، پورے معاشرے سے دشمنی مول لینا تھا۔ بھائی اپنا نہیں رہا، بہن اپنی نہیں رہی، شوہر اپنا نہیں رہا، بچے اپنے نہیں رہے، اور دونوں طرف کے خاندان، اپنے ماں باپ کا اور اپنے سسرال کا، دونوں خاندان کی دشمنی۔ ایک اکیلی عورت اسلام میں داخل ہو جائے تو دونوں خاندانوں سے وہ کیسے لڑے گی اور کیسے اس کو برداشت کرے گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے جب ایمان کا نور آتا ہے، وہ ایسی ہمت، ایسی جرت، ایسی قوت، ایسی طاقت اللہ دے دیتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ ڈٹ کے کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے میں کفر سے، شرک سے نفرت کا اظہار کرتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے جو خطاب کیا ہے، عزیز ماں بہنوں، میں اسی بات کو میں نقل کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ اللہ کا پیغام ہے جو حضور نے اپنے زبان مبارک سے سنایا، اور اسی کی نقل ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ اسی کو علم کہتے ہیں۔ علم کی روشنی یہی ہے۔ سب سے پہلا پیغام جو علم کا ہے، اللہ یشرکن باللہ شیئا، کسی کو شریک نہ کرو خدا کے علاوہ۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے ہم شرک تو نہیں کرتے، لیکن شرک والے تھوڑے بہت اعمال ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہیں۔ انہی میں سے یہ ہے بات بات پہ قسم کھانا، تاکہ یہ بھی ایک شرک ہے۔ کس کی قسم کھانا؟ خدا کو چھوڑ کے دوسروں کی قسم کھانا۔ ایک حدیث شریف میں ہے ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم ولا بامہاتکم، اللہ رب العزت تم کو منع کرتے ہیں کہ تم اپنے باپ داداؤں کی، اپنے ماں اور باپ کی، نانا اور دادی کی، اور اپنے خاندان کے بڑے لوگوں کی قسم نہ کھاؤ۔
تاکہ قسم کھانے کا حق کسی کا نام لے کر اگر ہے وہ صرف اور صرف میرے اللہ کا ہے۔ تاکہ باپ دادا کا نام لے کر ماں کی قسم، باپ کی قسم، نانا کی قسم، دادا کی قسم، تاکہ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، اس سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ اور اسی کے ساتھ کچھ مسائل کھڑے ہو جائیں تو باباؤں کے پاس جانا، درگاہوں کے پاس جانا اور وہاں اپنی منت سماجتیں پیش کرنا، چادریں چڑھانا اور وہاں منتیں مان کے پھول کا چڑھاوا چڑھانا اور وہاں بوندی اور شکر لے کے جانا اور ایک عقیدت اور منت کے ساتھ وہاں جانا اور پیر اور جمعرات کی شرکت اور حاضری کو وہاں لازمی سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ فلاں بابا تو وہ ہیں جو ہمیں بچے دیتے ہیں، فلاں بابا بیماریوں کو دور کرتے ہیں اور فلاں بابا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لہذا ان باباؤں کے پاس جا کے وہاں منتیں سماجتیں کرنا، ان کے آگے سجدہ ریز ہو جانا، ان کے آگے پیشانی جھکانا اور وہاں اپنے اس ماتھے کو ٹیکنا، تاکہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، یہ بھی قسم کا شرک ہے جس میں مردوں کے مقابلے میں ہماری ماں بہنیں زیادہ مبتلا ہیں۔ جذبات میں آ کے گھر کے پریشانیوں کے حل کے لیے تعویذ پلیتوں کے حوالے ہو جاتے ہیں اور اس کو اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ جیسے اللہ کرتے ہیں اسی درجے کا درجہ، اسی کا درجہ ان لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس آیت کریمہ میں منع کیا گیا اللہ یشرکن باللہ شیئا۔ سب سے پہلا جو وعدہ اللہ کے نبی نے امت کی ماں بہنوں سے لیا ہے تاکہ تم شرک سے خالی رہو گی، کہ تمہاری گود سے جنم لینے والی اولاد وہ توحید پرست ہوگی، وہ ایمان میں سچے اور پکے بنیں گے، وہ ماں کی گود سے ایمان کو، اسلام کو لے کر آئیں گے، کبھی وہ زندگی میں کفر و شرک کو برداشت نہیں کریں گے۔ اگر ان ماؤں کی زندگی میں کفر و شرک کا ذرا بھی اگر حصہ ہوگا، وہ آنے والا بچہ جسے ماں کے جسم کا ایک حصہ بنتا ہے، ماں کے جسم کا خون کا ایک لوچڑا ہوتا ہے، لہذا وہ ماں کے ان اثرات کو لے کر بھی آئے گا۔ ماں بدعت کا چھوٹا کام کر کے دکھائے گی اور بچہ تو کفر و شرک کا کام کر کے دکھائے گا۔ جیسے ابھی یہ محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ آج سال ختم ہوگا، کل سے آج مغرب سے چاند نظر آئے گا، محرم کا مہینہ ہے۔ جیسے محرم کا مہینہ آئے گا کہ لوگ پنجے کی جو عید مناتے ہیں، اللہ حفاظت فرماتے ہیں، کفر و شرک دندناتے پھرتے ہیں ہمارے نوجوان، کس کے بچے ہیں؟ وہ ہماری اولاد ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جذبات میں آ کے شرک کا ایک کام کر رہے ہیں جس کو وہ شرک ہی نہیں سمجھتے۔ پہلا وعدہ اللہ یشرکن باللہ شیئا۔ دوسرا فرمایا ولا یسرقن، اے امت کی میری خواتین، حضور نے فرمایا اے میری امت کی خواتین، ولا یسرقن، چوری نہ کرنا۔ کہ چوری، مال کی چوری کو چوری کہتے ہیں۔ صرف یہاں وہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ولا یسرقن کے اندر مفسرین نے یوں لکھا ہے اللہ کے حقوق کی چوری اور بندوں کے حقوق کی چوری، یہ سب چوری میں آتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرتا ہے۔ تو میں نماز میں سے چوری کیسے؟ کیف یسرق یا رسول اللہ؟ صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے چوری ہوگی؟ تاکہ وہ سجدہ صحیح نہیں کرے گا، رکوع صحیح نہیں کرے گا اور دو سجدے کے درمیان صحیح نہیں بیٹھے گا، جلدی جلدی رکوع، جلدی جلدی سجدہ، جلدی جلدی نماز کا پڑھنا۔ فرمایا حضور فرما رہے ہیں یہ اللہ کے حق کی چوری ہے۔ اور بندوں کے حق کی چوری یہ ہے کہ اگر بیوی ہے شوہر کا حق صحیح نہیں ادا کر رہی ہے، بچے ہیں ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، ایک گھر کی بہو ہے ساس سسر کا صحیح حق ادا نہیں کر رہی ہے، داماد ہے اور اپنے ساس اور سسر کا ادب احترام وہ نہیں کرتا ہے، تاکہ یہ بھی حقوق کی چوری ہے۔ ولا یسرقن، چوری سے مطلب صرف مال کی چوری نہیں ہے بلکہ حقوق کی چوری بھی یہاں مراد ہے۔ اور آگے فرمایا ولا یزنین، اور کبھی زندگی میں بدکاری نہ کرنا۔ حضور کس سے مخاطب ہیں؟ امت کی ماؤں سے، کہ جو ایسے اولاد کو جنم دیں گے جو اولاد اسلام کی حفاظت کرنے والی ہے، لہذا ان خواتین کی حفاظت کے لیے حضور ان باتوں پر وعدہ لے رہے ہیں، شرک نہ کرنا، چوری نہ کرنا، اور تیسری بات ولا یزنین، بدکاری نہ کرنا۔ بدکاری کا مطلب صرف وہ بدکاری نہیں ہے جو مرد عورتیں ناجائز طریقے پہ کرتی ہیں،
بلکہ حدیث شریف کے حوالے سے یہاں تک بتایا گیا کبھی آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کبھی کان بھی زنا کرتا ہے، کبھی زبان بھی زنا کرتی ہے، کبھی جسم کے ہاتھ اور پیر اور اعضاء بھی زنا کرتی ہیں، اور غلط آنکھوں سے غلط دیکھ کے اس کا خیال لانا یہ آنکھوں کا زنا ہے، کانوں سے غلط سن کر لذت لینا تاکہ یہ کانوں کا زنا ہے، اور زبان سے غلط چیز بولنا تاکہ یہ زبان کا گناہ ہے، زبان کا زنا، غلط جگہ ہاتھ لگا دینا تاکہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ ولا یزنین، آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاکیزہ زمانے میں پاکیزہ خواتین سے، جن کو ہم صحابیات کہتے ہیں، ان کو حضور یہ کہہ رہے ہیں، ذرا سوچئے کہ حضور ان کے اندر آپ کو حضور دیکھنا چاہتے تھے۔ میری امت کی سب سے پہلے مخاطب جو عورتیں ہیں، ان کی نسلوں میں جو ماں بہنیں آئیں گی، ان کے اندر یہ صفات، یہ برائیاں ختم ہوں، یہ خوبیاں ان کے اندر پیدا ہو۔ ولا یزنین، بدکاری نہ ہو، غلط نہ دیکھا جائے، غلط نہ سنا جائے، غلط نہ سوچا جائے، اور غلط فیصلے نہ کیے جائیں۔ آنکھوں نے غلط دیکھا، کانوں نے غلط سنا، تو زبان نے غلط کہا، دل و دماغ میں غلط فیصلے کیے۔ آج یہی تو حال ہے۔ آج انہی آنکھوں کے اس زنا نے، کانوں کے اس زنا نے کہ انسانیت کو کہاں سے کہاں بربادی کے دہانے تک پہنچا دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگا دی، فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن۔ فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والے مرد، اگر تمہارے سامنے کبھی خواتین گزر جائے اپنی نگاہیں نیچی کر دو۔ اے مومن عورتوں، اگر تمہارے سامنے کوئی غیر مرد گزر رہا ہو اپنی نگاہیں نیچی کر دو، یہ تمہارے لیے خیر کا معاملہ ہے۔ پہلی روک لگا دی، آئندہ کہیں گناہ کے راستے، گناہ کے دروازے نہ کھل جائے۔ آج یہی تو حال ہے اسکول اور کالجوں کا، پارکوں کا، گھر کے شادی بیاہ میں، گھر کے فنکشنوں میں۔ یہ جب بے حیائی، بے دینی جب پھیلتی ہے، جس کا نقصان، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری ماں بہنوں کی عزتیں خاک میں مل گئی۔ آج ہماری ماں بہنیں ان چیزوں کے نہ ہونے کی بنیاد پر آج غیروں کے حوالے ہو گئے، کہ وہ ایمان والی بہن کہ جو ایسے ماں باپ کے گھر میں جنم لی تھی کہ جو نمازی تھے، دیندار تھے، سر پہ دوپٹہ ان کا ہٹتا نہیں تھا، اور جن کے سر پہ سے ٹوپی نہیں نکلتی تھی، جو نماز و تہجد کے پابند تھے، لیکن ان بچیوں پر محنت نہیں کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بچیاں آج کن کے حوالے ہو رہی ہیں؟ جن کے کان میں سب سے پہلے اللہ اکبر پکارا گیا تھا، جن کو ایمان والوں کا نام رکھا گیا تھا، ایمانی صفات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن جب وہ ایسے کپڑے اور ایسے گندے ماحول میں اور ایسے بے حیائی کے ماحول میں گئے، ولا یزنین، جس کو قرآن کریم کہتا ہے کہ اے عورتوں بدکاری نہ کرو، تو جس کا نقصان یہ ہوا امت کا کہ آج ہماری ماں بہنوں کی عزتیں خاک میں مل گئی، ہمارا لباس بدل گیا، برقعے کا رنگ بدل گیا، ہمارے دوپٹے اتنے پتلے ہو گئے کہ اندر کے بال نظر آنے لگے، کپڑے اتنے پتلے ہو گئے اندر کے جسم چھلکنے لگا، اور برقعہ اتنا ٹائٹ ہونے لگا کہ جسم باہر ظاہر ہونے لگا۔ تاکہ ولا یزنین، اس کی تفسیر میں علماء سے آپ کبھی معلوم کیجئے، محرم کے ذریعے سے اس آیت کی تفسیر میں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں اس کے اندر آ رہی ہیں۔ اور آگے فرمایا ولا یقتلن اولادہن، اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، کیونکہ اس دور کا حال یہ تھا کہ اس دور میں کہ اگر گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اب تو الحمدللہ وہ تو نہیں ہے، اب تو وہاں تو پیدا ہونے کے بعد دفن ہوتے تھے، اب تو پیٹ ہی میں دفن ہو جاتا ہے۔ شاید کہ رہنے والے پیٹ میں اس چھوٹے سے ننھے بچے کو 2-4 مہینے یا 4 مہینے 5 مہینے کے بچے کو، اس زمانے میں تو قبر تو نصیب ہوتی تھی، اس زمانے میں اس کو قبر بھی نصیب نہیں ہو رہی، وہ تو بلی اور کتے کے حوالے ہو جاتا ہے، وہ آپریشن کرا کے۔ ولا یقتلن اولادہن، اپنے بچوں کو قتل نہ کرو،
مفسرین اس میں ایک بات یہ بتاتے ہیں، اپنے بچوں کو قتل نہ کرو کا مطلب یہ بھی ہے اپنے بچوں کو دین کے علم سے دور نہ رکھو۔ یہ بھی ایک مفسرین نے لکھی ہے بات، دین کے علم سے دور رکھنا یہ بھی قتل کے برابر ہے، دین کے علم سے محروم کر دینا یہ بھی دنیا میں برائی کے جنم لینے کے برابر ہے۔ جس کی زندگی میں علم ہوگا وہ راہ راست پہ ہوگا، علم کی روشنی ملے گی۔ العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی، علم اللہ کا نور ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا ہے نور۔ لہذا جب اللہ کا علم، دین کا علم، اللہ کا نور، اس سے جو بچے محروم ہوں گے، فرمایا ایسے ہے جسے ماں باپ نے اپنے ننھے بچوں کو قتل کر دیا، ماں باپ ظالم بن گئے۔ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اسکول کی تعلیم سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، اسکول پڑھائیے، کالج پڑھائیے، یونیورسٹی پڑھائیے، پی ایچ ڈی کرائیے، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ضرور دلوائیے، کون منع کرتا ہے؟ قرآن کا پہلا لفظ کہتا ہے اقرا، پڑھو، دنیا کی تعلیم بھی آتی ہے، اس میں دین کی تعلیم بھی مراد ہے۔ جیسے کسی ایک غیر مسلم نے کہا تھا، مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ جس قوم کی کتاب کا پہلا لفظ اقرا ہو، جس قوم کی کتاب کا پہلا لفظ اقرا ہو یعنی پڑھو، وہی قوم آج دنیا میں سب سے زیادہ ان پڑھ ہے۔ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ایک غیر مسلم نے تبصرہ کیا، جس قوم کی کتاب کا پہلا لفظ یعنی قرآن کی پہلی آیت جو اتری ہے وہ کہا گیا اقرا، پڑھو۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں وہی قوم سب سے زیادہ ان پڑھ ہے، دین کے علم سے، دنیا کے علم سے بھی۔ ایجوکیشن میں سب سے آخری نمبر پر کسی کا آتا ہے مسلمانوں کا، لیکن اول درجے میں دین کی تعلیم مراد ہے۔ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے بچوں کو دین کے علم سے دور رکھو گے تو گویا وہ دنیا میں ڈاکو بنے گا، قاتل بنے گا، گناہوں کو جنم دینے والا بنے گا، گناہوں میں پھنسنے والا بنے گا، گناہوں کی دعوت دینے والا بنے گا، اللہ کی ناراضگی کو متوجہ کرنے والا بنے گا، اور معاشرے میں دین بیزارگی پیدا کرائے گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، دنیا میں جو کچھ ہنگامہ ہو رہا ہے، زمین آسمان میں جو انقلاب آ رہا ہے، زمین پہ یا سمندروں میں، تاکہ یہ سب انسانوں کی بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے محروم نہ کرو۔ دین کا علم سے محرومی یہ سب سے بڑی بددیانتی ہے اور سب سے بڑی اللہ کی نافرمانی کی دعوت دینے کے برابر ہے۔ اس کی فکر سب سے زیادہ ماں کو ہونی چاہیے، دوسرے نمبر پر باپ کو بھی ہونی چاہیے۔ باپ بننا اور ماں بننا یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ دنیا میں اس سے بڑی ذمہ داری اور کوئی نہیں ہے۔ بادشاہ سے بادشاہ بن جائے، ملک کا صدر وزیر اعظم بن جائے، لیکن وہ باپ نہ بنے تو اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ بڑے سے بڑا عہدہ دنیا کا سنبھال لے، اگر وہ باپ نہ بنا ہو اس نے کیا ذمہ داری نبھائی ہے؟ ذمہ داری تو باپ بننے کی ہوتی ہے۔ جیسی بچہ جنم لے لڈو تو کھلا دے گا ضرور، اس کے بعد جو اس کو فکریں جو منتقل ہوتی ہیں اس کے اندر، یہ بچہ چلنے کے لائق بنا، بولنے کے قابل بنا، اس کی زبان سے پہلا لفظ کون سا میں نکالوں، کیا بچہ بولے گا، اس کو انگلی پکڑ کے کیسے چلانا، سب سے پہلے اس کو کون سی تعلیم دلوانا، جب تعلیم دے دی جائے اس کے بعد بچے کے لیے جاب کی کوشش کرنا، اور اس کے بعد اس کی شادی بیاہ کے مسائل، اس کے بعد بہو بچوں کے مسائل، سارا بڑھاپا آ جاتا ہے، ہڈیوں کا گودا سوکھ جاتا ہے، کمر سوکھ جاتی ہے، سارے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ جب تک قبر کے حوالے نہ ہو جائے، جب تک دنیا میں آنکھ بند نہ ہو جائے، تب تک نہ ماں کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے نہ باپ کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے۔ چاہے بیٹا شاہی محل میں کیوں نہ رہے، چاہے بیٹا لاکھوں کا کمانے والا قابل کیوں نہ بن جائے، لیکن ماں اور باپ بہت بڑی ذمہ داری کی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری کی چیز۔ اسی لیے پہلی نصیحت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو پیغام سنایا ماں باپ کو، کہا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، بچوں کو دین سے دور نہ کرو۔ یہ بھی ایک تفسیر ہے اس کی، بچوں کو دین سے دور نہ کرو۔
اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی فرمائی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ مسلم شریف کی روایت میں مسلمہ کا لفظ بھی آتا ہے۔ ہر مسلمان پر دین کا علم سیکھنا، مسلمان مرد اور عورت پر دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ اتنا سیکھنا فرض ہے کہ جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو، اچھے اور برے کی تمیز ہو، اندھیرے اجالے میں فرق کر سکے، اچھائی برائی میں فرق کر سکے، خدا اور رسول کی پہچان ہو، جنت و جہنم کی پہچان ہو، اور سچائی اور برائی اور حق و صداقت میں ان ساری چیزوں کی پہچان وہ کر سکے۔ ایک ذمہ داری کی چیز ہے، اس فرق کو وہ کر سکے، اسی کو علم کہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے، العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ علم اللہ کا نور ہے، علم آتا ہے تو انسانوں کی زندگیوں میں روشنی آتی ہے۔ علم ایسے جیسے سورج ہے، علم کی مثال لوگوں نے، علماء نے سورج کی جیسی دی ہے۔ اگر سورج اندھیرے کو لے کے نکلتا، ساری دنیا کو اندھیرا کر دیتا۔ سورج اجالے کو لے کر نکلتا ہے، ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ ایسی ہماری نسل اگر وہ علم کو لے کر نکلے گی، ساری دنیا کو روشن و منور کر دے گی۔ اسی لیے کسی بزرگ نے یوں کہا کہ جس زمین پر بارش نہیں ہوتی وہاں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ جس زمین پر بارش نہیں ہوتی وہاں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جہاں دین کا علم نہیں ہوتا وہاں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن بارش نہ ہونے پر ایک دفعہ کی فصل کا تباہ ہو جانا کوئی بڑا نقصان نہیں ہے۔ اگلے سال فصل آ سکتی ہے، اس کے بعد میں فصل آ سکتی ہے، 3 سال کے بعد فصل آ سکتی ہے، کبھی نہ کبھی ضرور آ سکتی ہے۔ لیکن ایک دفعہ ایک نسل برباد ہو گئی تو پھر تو بربادی مقدر ہو گئی ان کی۔ ایک نسل بدلتی ہے 20 سال میں، ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے ہر 20 سال میں۔ 20 سال میں بچہ بالغ ہو کے شادی کے قابل بنتا ہے، اور بچی ایک گھر بسانے کے قابل بن جاتی ہے۔ ہر 20 سال میں نسلیں بدلتی ہیں، فصل آتی ہے تباہ ہو جاتی ہے، فصل آتی ہے انسانیت کے کام آ جاتی ہے۔ ایک نسل بنتی ہے تو انسانیت مخلوق کے کام آ جاتی ہے، اور اللہ کو یاد دلانے والی، دنیا میں راحت لانے والی بن جاتی ہے۔ ایک نسل تباہ ہو جاتی ہے، گویا ایک خاندان تباہ ہو گیا۔ 20 سال تک اس بچے کو کسی نے دین نہیں سکھایا، اس بچی کو دین نہیں سکھایا، علم نہیں بتایا۔ اب وہ بچہ اور بچی کہ بے دینی کے عالم میں بڑے ہو گئے، بے دینی کے عالم میں گھر بسا لیے، بے دینی کے عالم میں ماں باپ بن گئے، بے دینی کے عالم میں انہوں نے سب کچھ اپنے آپ کو بنایا۔ اب ان کے ذریعے سے جتنا خاندان وجود میں آئے گا، سب بے دینی کے ساتھ وجود میں آئے گا، سب بے دینی کے ساتھ وجود میں آئے گا۔ اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا ان گھروں کے اندر۔ اسی لیے فرمایا کہ جہاں دین کا علم نہیں ہوتا وہاں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ لہذا اس موقع پہ یہاں جو جوڑ ہوا ہے اسی مقصد کے لیے ہوا ہے کہ وہاں علم کی روشنی یہاں عام کی جائے، اور علم کی روشنی کو عام کرنے کے لیے اور گھر گھر تک پہنچانے کے لیے، اور اس علم کی روشنی کو ہر فرد امت تک لے جانے کے لیے یہاں سوچا گیا